خداوند یسوع مسیح کے نام میں تمام عزیز بھائیوں اسلام سب اسلام اپنا ایکٹیو لیا کرو اور خداوند کی شکرگزاری کرتے ہیں اس نئے مہینے میں جو نئی برکات ہیں. جب نیا مہینہ آتا ہے تو نئی برکات بھی ہم پاتے ہیں, نئی خوشی بھی ہم حاصل کرتے ہیں اور نئی تازگی بھی پاتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. بچپن بھی بچہ ہے تو خداوند کی ہم شکرگزاری کرتے ہیں. سارا جلال خداوند کے نام کو دیتے ہیں کیونکہ خداوند ہمارے لیے سلامتی کے بھلائی کے کیا کرتا ہے. تو جب خدا اچھی برکتیں دیتا ہے, نئی نعمتیں دیتا ہے, ہمیں اس کی شکرگزاری کرنے کی ضرورت ہے. مقدس کلام میں سے پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت سے, اگرچہ پہلے بھی یہ حوالہ پڑھا گیا ہے لیکن میں دوبارہ سے آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ بہت سارے بہن بھائی نہیں تھے تو وہ بھی سن لیں. 8ویں آیت سے لکھا ہے, غرض سب کے سب یک دل اور ہمدرد رہو, برادرانہ محبت رکھو, نرم دل اور فروتن بنو, بدی کے بدی نہ کرو, گالی کے بدلے گالی نہ دو, بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے. پاک کلام میں پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت کرے. ہمارا ٹاپک ہے کہ برکت کی قوت زندگیوں کو تبدیل کر دیتی ہے. یہ آج مجھے بڑی پسند آئی جب اس کا آخری حصہ اور آخری الفاظ پڑھیں گے. اس میں ایک پاور ہے, ایک قوت ہے, اور وہ یہ ہے کہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے. یعنی ہماری میراث جو ہے وہ برکت ہے اور ہم اس میراث پر قابض ہیں. یہ ہمارے اختیار کے نیچے ہے اور ہمیں جو چنا گیا ہے, جو بلایا گیا ہے, ہمارا جو چناؤ کیا گیا ہے, ہمارا جو ڈیزینیشن ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس جو ہمارا ٹائٹل ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اندر رد کیے ہوئے لوگ ہیں, بلکہ کلام کہتا ہے کہ ہم دنیا کے لیے, قوموں کے لیے, قبیلوں کے لیے, اہل زبان کے لیے ہم برکت ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگرچہ آپ نے کمل کے پھول کو دیکھا ہو کہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایسے جوہروں کے اندر جو گندے ہوتے ہیں, جو پانی جن کا گندا ہوتا ہے, اگرچہ وہ وہاں پر اس کی پیدائش ہوتی ہے لیکن وہ اس کے اندر نہیں رہتا بلکہ وہ اس جوہر سے, اس گندے پانی سے بہت اوپر رہتا ہے اور وائٹ کلر کا ہوتا ہے. یعنی وہ اس کا حصہ نہیں بنتا. دنیا کے اندر اگرچہ تاریکی ہے, دنیا کے اندر اگرچہ گناہ ہے, دنیا کے اندر اگرچہ نفرت ہے, دنیا اگرچہ بگڑی ہوئی ہے, اس کے اندر ظلم ہے, قتل و غارت ہے, بے چینی اس کے اندر پائی جاتی ہے, چھینا چپٹی پائی جاتی ہے اور قابض لوگ ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے چھین لیتے ہیں, چیزیں مار دیتے ہیں. لیکن پھر بھی خدا کا کلام کہتا ہے ایک مسیحی ایماندار جو ہے وہ دنیا کے اندر اس کا ڈیسٹینیشن یہ ہے کہ وہ برکت دیتا ہے. وہ دنیا کے اندر کمل کے پھول کی طرح ہے. وہ دنیا کے اندر اس بات کے لیے ہے کہ وہ تاریکی کی قوتوں کو شرمندہ کر دے, اور وہ ایماندار دنیا کے اندر اس لیے ہے کہ وہ برکت کا وارث ہونے کے لیے بلایا گیا ہے. تو آپ اپنی زندگی کو جب آج ہم یہاں پر موجود ہیں تو یہ بات دیکھیے گا کہ جو برکت ہے, یہ اس کی قوت جو ہے, یہ نہ صرف ہماری زندگی کے اندر آ کر کام کرتی ہے بلکہ یہ ہماری زندگی کے ذریعے سے یہ دوسروں کو بھی سیراب کرتی ہے. یہ نہ صرف یہ برکت ہمیں ملتی ہے بلکہ یہ برکت دوسروں تک بھی پہنچ جاتی ہے جب ہم ان کو برکت دیتے ہیں. پطرس نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ برکت دینا جو ہے وہ خدا کی فطرت ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ برکت دینا صرف مسیحوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ برکت دوسروں کو دے, بلکہ یہ خدا کی فطرت ہے. اور آپ پیدائش کتاب اس کے پہلے باب اس کی 27-28 میں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر خدا نے کائنات کو تخلیق کیا. جب خدا نے کائنات کو تخلیق کیا, جب خدا نے انسان کو بنایا, تو خدا نے انسان کو جب تخلیق کیا, بنایا, تو خدا نے جو الفاظ ان کے لیے استعمال کیے وہ یہی تھے. اور لکھا ہے اور خدا نے ان کو برکت دی. خدا نے ان کو بھائیوں اب آپ کو سمجھ آنا شروع ہوگا کیونکہ اب آپ کی توجہ ہو گئی ہے. پہلے تسی اپنے گھر چلے گئے سے. خدا جب انسان کو تخلیق کرتا ہے تو خدا نے سب سے پہلے ان کو برکت دی. اور برکت کیا دی کہ پھلو
اور پڑھو اور زمین کو کیا کرو؟ معمور اور محکوم کرو۔ خدا انسان کو برکت دیتا ہے۔ میں نے بتایا کہ جو خدا کی جو صفت ہے، خدا کی فطرت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ برکت دیتا ہے، اس کے بعد برکت ہے۔ اور پھر جب ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں کہ جب اس نے زمینی خدمت کو مکمل کیا، لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 50 اور 51 آیت آپ پڑھیں تو بیتھنیل کے گاؤں کے باہر تک وہ اپنے شاگردوں کو لے گیا، وہ ساری جماعت اس کے ساتھ ہی وہ زیتون کے پہاڑ پر ان کو لے گیا، اور وہاں پر کلام کہتا ہے اس نے ہاتھ اٹھا کر ان کو برکت دی۔ ابھی موقع نہیں کہ بہت سارے والا جاتا پڑھنے تو اسی والے کاٹ نہیں سکتے تھے۔ کلام کہتا ہے کہ یسوع نے ہاتھ اٹھا کر ان کو برکت دی، اور لکھا کہ جب وہ ان کو برکت دے رہا تھا تو پھر وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یعنی خدا باپ بھی برکت دیتا ہے، اس کے بیٹے یسوع مسیح نے بھی کیا دی ہے؟ برکت دی ہے۔ اور روح القدس کی برکتوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں۔ جب خدا کی یہ صفت ہے، تثلیث کا یہ قانون ہے کہ وہ برکت دیتا ہے، اس کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ برکت دیتا ہے، تو پھر اس نے اپنے لوگوں ایمانداروں کو بھی یہ کہا کہ تم بھی ایک دوسرے کو کیا دو؟ برکت دو۔ اور یہ زبردست ہے۔ گالی نہ دو، بدی کے بدی نہ کرو، اس کے برعکس برکت چاہو، کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ اچھا، یہ مسیح برکت ہے کیا؟ ہم بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیسی برکت ہے جو ہمیں دینی ہے، ہم ہنسی کی گئی ہے، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں دینے۔ خدا کے پاس تو ہے، وہ دے سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم مسیح برکت جو ہے اس کے لیے عبرانی لفظ اس کا برات استعمال کیا گیا ہے کہ خدا کی سوچ اور اس کے ارادہ کے موافق بولنا۔ یعنی آپ دوسرے کے ساتھ جب بات چیت کرتے ہیں تو جو عبرانی لفظ اس کا ہے وہ یہی ہے کہ آپ خدا کی سوچ، جو خدا کی سوچ ہے انسانوں کے لیے، آدمیوں کے لیے، قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے، آپ خدا کی سوچ کو ان کے لیے بولیں۔ خدا کیا کرتا ہے؟ کیا خدا بدی کے بس بدی کرتا ہے؟ کیا گالی کے بدلے گالی دی؟ بلکہ پترس نے جب یسوع مسیح کی شخصیت کے بارے میں بیان کر رہا تھا تو دوسرے باب کی 21ویں آیت میں یسوع کی شخصیت کے بارے میں بتایا کہ وہ نہ گالی کھا کر گالی دیتا تھا، نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، وہ برکت دیتا تھا۔ اور اس نے اپنے لوگوں کو بھی یہ کہا کہ تم برکت دو۔ خدا باپ برکت دیتا ہے، اس کا بیٹا یسوع جو ہے وہ بھی برکت دیتا ہے، اور اس نے ہمیں بھی اس لیے چنا ہے ہم برکت دیں۔ اب خدا کی سوچ یہ ہے کہ آپ انسانوں کو بلا تفریق، اگرچہ وہ آپ کو ستاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، پر آپ ان کو کیا دینی ہے؟ آپ نے ان کے لیے برکت چاہنی۔ اس کا مطلب یہ ہے دوسروں کے لیے اچھا بولنا، یعنی دوسروں کو برکت دینا اور دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنا۔ بہت دفعہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تنقیدی ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر تنقید کرنا، حوصلہ شکنی کرنا، لیکن خدا ایسا نہیں چاہتا ہے، بلکہ خدا چاہتا ہے ہم ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگلی بات ہے، ہمارے پاس برکت دینے کا روحانی اختیار ہے، اس لیے برکت دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اختیار ہے۔ یہاں کہتا ہے کہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ ہمارے پاس اختیار ہے۔ یہ جو مسیحی برکت ہے جو ہمیں دی گئی ہے، یہ ہمارے پاس اختیار ہے، ہم اسے بانٹ سکتے ہیں، ہم اسے دوسروں کو دے سکتے ہیں، اور خداوند یسوع نے یہی کہا ہے کہ ہم اس برکت کو بانٹ دیں۔ اب غور کریں، جب یسوع نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں پر کیا دی؟ برکت۔ کیا دی بہنوں؟ برکت۔ بھائیو کیا دی؟ برکت دی۔ پھر وہ برکت اپنے پاس رکھ لی، پھر اس نے شاگردوں کو کہا کہ اس برکت کو کیا کر دو؟ بانٹ دو۔ اب جب ہمارے پاس برکت ہے تو ہمیں اس کو کیا کرنا ہے؟ بانٹ۔ اگر آپ گنتی کی کتاب پڑھیں، نکالیے گا اس کو حوالے کو 6 باب، گنتی اس کا 6 باب 22 سے 23 آیت سے پڑھیں گے۔ پرانے عہد نامہ میں ہے یہ گنتی کی کتاب، اگر بھول گئے ہوں۔ ہاں جی، اور اس کا 6 باب ہے۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا۔ اچھا، یہ برکت جو ہے اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ یہ دعا ہے۔ ونڈرفل۔ یعنی اب ہمیں تھوڑا یہ سمجھ آیا کہ یہ برکت دینے کی بات ہو رہی ہے، یہ دوسرے کے لیے دعا کرنا ہی ہے۔ یعنی جو ہمارے پاس اختیار ہے وہ دوسرے کو دعا دینا ہے۔ اب آپ
آپ اس بات کو اور انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تم بنی اسرائیل قوم کو اس طرح کیا کرنا, دعا دیا کرنا, اس طرح دعا دیا کرنا, سے کہنا, تم ان سے کہنا خداوند تجھے برکت خداوند تجھے کیا دے گا, خداوند تجھے برکت دے دے اور تجھے محفوظ رکھے. اور تجھے محفوظ رکھے. خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ کر, اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ کر فرمائے اور تجھ پر مہربان, اور تجھ پر کیا رہے, تجھ پر مہربان رہے. خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے کیا دے, سلامتی بخشے. یہ برکت ہے, یہ دعا ہے. محفوظ رکھے خدا تجھے, بڑھائے خدا تجھے, خدا اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ دار کرے, خدا تجھے بڑھائے, مضبوط کرے, محفوظ کر دے. اس طرح تم لوگوں کو برکت دو. بنی اسرائیل قوم کو یوں برکت دو. کیوں برکت دو, کیوں برکت دے جی بہنوں, کیوں برکت دے؟ ہاللیلویا. باجی بات سے زور دیتا نہیں, باجی کیا نہ سن رہے, کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو. تم برکت کے وارث ہو. تمہارے پاس برکت ہے کیونکہ تمہارا باپ جو ہے وہ بھی برکت دیتا ہے, اور اس کا بیٹا یسوع مسیح جو ہے وہ بھی برکت دیتا ہے, روح القدس بھی برکت دیتا ہے. اور جب اس نے تمہارا چناؤ کیا, تم جو مسیحی ایماندار ہو, کلیسیا ہو, تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو. اس لیے تم برکت دو, تم برکت کو بانٹو, تم برکت دے سکتے ہو کیونکہ تمہارے پاس برکت ہے. تو خدا کلام کہتا ہے کہ یہ ایک روحانی اختیار ہے. یہ اختیار ہمارے پاس ہے, یہ اختیار ہمارے پاس ہے کہ ہم برکت دے سکتے ہیں. یہ شفا دینا, یہ بھی برکت دینا. جس نے جب کہا کہ تم مردے بھی زندہ کرنا, یہ بھی برکت ہے. بیماروں کو اچھا کرنا, یہ بھی برکت ہے. کوڑیوں کو پاک صاف کرنا, یہ بھی برکت ہے. پھر کہا بھوکوں کو کھلانا, یہ بھی برکت ہے. زبانی نہیں کیا, یعقوب نے تو کیا کہ کسی نے ایک کہو نا, اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو یہ نہ کہا کہ تو زبانی سیر رہے, اس کو دے. ایماندار کو اختیار کیا گیا ہے وہ بھوکے کو کھانا کھلائے, وہ ننگا دے کے اس کو کپڑے پہنائے, یہ برکت ہے. اور اگر آج کوئی اپنے آپ کو ایماندار سمجھتا ہے اور وہ بھوکے کو کھانا کھلا نہیں سکتا, ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتا, وہ مت سمجھے کہ میرے پاس کوئی برکت ہے. وہ پاویں غیر زمانہ بولے, وہ پاویں کلام بڑا پڑھے, جو مرضی کرے, کیونکہ اس کے پاس جو برکت کے وارث ہونے کے لیے کہا گیا ہے, اس کے پاس برکت نہیں ہے کیونکہ وہ دوسروں کو دے نہیں سکتا ہے. بھوکے کو کھانا کھلا, یہ برکت ہے. ننگا دیکھو, اسے کپڑا پہنا, یہ برکت ہے. اور قید میں دیکھے اس کی خبر گیری کرے, بیمار کی تماداری کرے, ایسی جانے اچھا اپنے خدا دے تندرستی بدل ڈرا ڈو بھی آ جائے کہ تیرا ہوں بچن کا کوئی کام لگ نہیں رہا مجھے. یہ ایماندار آج کر رہے ہیں. اس کی کوئی مالی سپورٹ بھی نہیں کی کیونکہ اس کو کہنا میرے کو ہے ہی تو نہیں. تو پھر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ برکت سے خالی ہیں, آپ برکت سے بھر جائیں, کیونکہ کلام کہتا ہے تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو. ہمارے پاس کیوں نہیں ہے, کیوں ہماری جیب خالی ہے, کیوں ہمارا دل خالی ہے, کیوں ہمارے پاس وہ برکت نہیں جو میرے باپ کے پاس ہے. کیا وہ میرا باپ نہیں ہے؟ آسمانی باپ نے ان کو برکت دی. جب ہم کہتے ہیں اے ہمارے باپ, تو باپ کی طرف سے برکت دینے کا اختیار ہمیں مل گیا ہے. اس برکت کو بانٹ دیں, یہ برکت دیں دوسروں کو اور بلا تفریق دیں, تاکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس برکت کے وسیلے سے سیر اور رسودہ ہو جائیں. پترس کہتا ہے دوسرے باب کی 9ویں آیت میں, لیکن تم ایک برگزیدہ نسل, شاہی کہنوں کا فرقہ, مقدس قوم ہو اور خدا کی خاص ملکیت ہو, تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو. اب اس بات کو اور انڈرسٹینڈ کر لیں. جب ہم خدا کی خوبیاں ظاہر کرنے والے ہیں تو آپ غور کریں کہ ہم کہاں ہیں. تم مقدس قوم ہو, شاہی کہنوں کا فرقہ ہو. یہاں پر پرانے احکام میں کہنوں کو کہا گیا تم برکت دینا, اور یہاں پر وہ ہم سب کو کہتا تم شاہی کہنوں کا فرقہ ہو, تم برکت دینا. مکاشفہ کتاب کے اندر اس کے پہلے باب کی 6 آیت میں کہا گیا کہ تم خدا کے کاہن ہو. جب ہم شاہی کہنوں کا فرقہ ہے, کاہن ہے, بلائے ہوئے ہیں, تو برکت دینے کے لیے کہا گیا ہے کہ تم ان کو کیا دینا, تم ان کو برکت دینا. اگر ہم مسیحی ایماندار ہیں, ہم برکت دینے کے لیے ہم بلائے گئے ہیں. ہم اپنی اس خدمت کو کس طرح سے انجام دے سکتے ہیں؟ اگلی بات یہ ہے ہم کیسے اس کو انجام کیسے دے سکتے ہیں, کیسے یہ کام ہم کر سکتے ہیں. اپنی زبان اور طرز زندگی کو پاک رکھ کر,
یہ امپورٹنٹ ہے. ہم اپنی زبان سے تو برکت دیں گے نا, اور اپنی زبان سے اور اپنے طرز زندگی کو پاک صاف رکھنا ہم یہ کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں یعقوب نے ایک زبردست بات کہی. اس نے کہا کہ جو نلکا ہے, جو نل ہے, چشمہ ہے, اس کے منہ سے ایک ہی طرح کا پانی آتا ہے, یا میٹھا آئے گا یا کھارا آئے گا. جب تم ایک منہ سے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہو, دعا دیتے ہو, تو پھر اس منہ سے دوبارہ بد دعا نہیں دی جا سکتی. جب تم اس منہ سے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہو, تو پھر اس منہ سے ہم آدمیوں کو جو خدا کی ضرورت پر ہیں ہم بد دعا نہیں دے سکتے, کیونکہ ہم کیا ہیں, ہم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں. باپ برکت دے رہا ہے, بیٹا برکت دے رہا ہے, اس نے اپنے لوگوں کو بھی کہا ہے کہ وہ برکت دے. ابھی جرمے کے خاتمے میں کہتا ہے, صحیفہ میں کہتا ہے, جرمے کے صحیفہ کے اندر, اگر تو لطیف کو کثیف سے جدا کرے تو تو میرے منہ کی مانند ہوگا. یعنی ہمیں کسی باتوں کو, نکمی باتوں کو, بےہودہ باتوں کو, گندی باتوں کو, کمزور باتوں کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرنا ہے. ہمیں وہ باتیں جو لطیف باتیں ہیں, امپورٹنٹ ہیں, پاکیزہ ہیں, جو برکت دیتی ہیں, جو لوگوں کو لفٹ اپ کرتی ہیں, جو لوگوں کے معیار زندگی کو اپ کر دیتی ہیں, بڑھا دیتی ہیں, حوصلہ افزائی کرتی ہیں, ہمیں ان باتوں کو ان کے لیے بولنا ہے, ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے, تاکہ وہ خداوند کے منہ کی مانند بن جائیں. اس میں روح القدس کی رہنمائی بہت ضروری ہے. روح القدس خود ہمارے الفاظوں کو ناپتا اور بولتا ہے, ہماری حفاظت کرتا ہے, کیونکہ کلام کہتا ہے بولنے والے تم نہیں بلکہ میرے باپ کا روح ہے جو تمہارے اندر بولتا ہے. اس لیے جب کلام بولے تو پھر یاد رکھے گا ہمارے اندر خدا کے کلام کی برکت ہے, روح القدس کی برکت ہے. ہمیں وہ الفاظ بولنے ہیں جو روح میں بھیگے الفاظ ہوں, جو روح القدس کے معیار کے مطابق ہوں. اگر وہ کہتا ہے کہ میں روح القدس سے بھرا ہوا ہوں, تو پھر کلام کہتا ہے پھر نکمی باتیں نہیں وہ بول سکتا شخص. اس لیے ہم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں. ہمیں اپنے معیار زندگی کو ہمیں بہت امپورٹنٹ رکھنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. جو برکت دینا ہے یہ اصل میں شفایت کرنا ہے. ہو سکتا ہے ہمارے آس پاس, ہمارے خاندان میں بھی, ہمارے دوست احباب, ہمارے فیلوز ڈیوٹی پر, ہمارے کام پر, ہمارے ساتھ پڑھنے والے, ہمارے ساتھ ڈیوٹی کرنے والے لوگ, جہاں کہیں بھی ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ آپ کو ملے. آپ ان کو یہ برکت چاہیں, وہ مشکل میں پھنسے ہو, لیکن یہ ایک دعا ہے. جب آپ اپنے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں, اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کرتے ہیں, تو یہ برکت دینا ہوتا ہے کہ خداوند اس کو اس مشکل سے نکال کر اس کا میری زندگی بہتر کر دے. یہ بیماری کے نیچے ہے, یہ یہاں سے نکل جائے اور وہ شفا پا جائے. جب آپ اس کے لیے برکت بولیں گے, جب آپ اس کے لیے شفایت کریں گے, جب آپ اس کے لیے خداوند کے حضور میں دعا کریں گے, کیونکہ بنی اسرائیل قوم کے لیے کہا کہ تو یوں دعا دینا. ہم بہت کم ہیں, اسی طرح دعا پکا کہ وہ کروانے ہیں. کون دعا کرنا ساڑھے پاس؟ ہاں جی, ہاں جی, بس پا دیجیے, بس اس تو علاوہ ایڈر کر لینا. پھر جو کوئی ہو گیا نا ایماندار کلیسیا دا بھن بھرا کسی دا پتہ لین واسطے, مجال ہے کہ جو منہوں دعا نکل جائے کہ بھائی جی بہن جی آؤ اسی کا واسطے کی کریے. نہیں, پادری صاحب بلاؤ, فون کرو, انہوں کا کام ہے آگے کی کرنا, دعا کرنا. تو تسی کی کرنے تہاڈا کی کام ہے؟ پتہ کیا کہہ رہا ہے, تم برکت کے وارث ہونے کے لیے سارے بلائے گئے, سارے دعا کرو. اسی کہنے ہیں اچھا بہن لگتی نہیں رہا بچے, لیکن چلو پادری صاحب فون کر بلا کے دعا کرا لو. تسی دعا تو نہیں کی تھی. آپ کے جو درد ہے, جو آپ کے پاس برکت ہے, جو آپ آسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, آپ نے دعا کیوں نہیں کی بھائی؟ آپ اپنے لیے کیوں دعا نہیں کرتے؟ آپ جو پتہ لینے آئے ہو ایمانداری کے لیے, آپ نے دعا کیوں نہیں کی؟ دعا ایک شفایت ہے. دعا اس کی زندگی کے اندر قوت بھر دیتی ہے, دعا اس کو لفٹ اپ کر دیتی ہے. یسوع کے بعد پتہ جتنے لوگ آتے تھے, یسوع مسیح انہوں نے مایوس کر دیتا تھا. او ہو تسی بہت لیٹ ہو گئے. جی وہ ساتھ جی کے پادری کو پڑھو تو پادری صاحب پہلا ویک کے کہتے نہیں تسی بہت کی ہو گئے ہو, لیٹ ہو گئے. لیکن یسوع نے کسی نے کہا تو لیٹ ہو گئے؟ یسوع نے کہتا نہیں لیٹ ہو گئے. یسوع کہتا اسے میرے پاس لے آؤ. اس نے کہا تیرا بیٹا جیتا ہے, تیری بیٹی جیتی ہے, وہ شفا پا گیا ہے, وہ رہائی پا گیا ہے, وہ بدروہوں سے رہائی پا گیا ہے, وہ بیماری سے شفا پا گیا ہے, وہ مردوں میں سے بھی زندہ کر دیتا تھا.
ہم کیا کرتے ہیں اسی یہاں تے پتہ لین جانا نہیں تے گئے ہاں تے اسی پر اگلے لوگ نہیں پریشان کرنا نہیں بہت مشکل ہو گیا وہ نہیں ہو سکتا آپ خداوند سے دعا کر سکتے ہیں شفایت کر سکتے ہیں وہ بندروں سے رہائی پا سکتا ہے اس لیے نوکری چاہیے جائے نا اسی کہتے ہیں بڑا مشکل ہو گیا ہم تیرا نوکری تو لبنی نہیں ہے لیکن آپ اس کے لیے دعا کریں اس کو ایک اور اچھی جاب مل سکتی ہے وہ اپنی نوکری پر بحال بھی ہو سکتا ہے میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا اس میں لکھا تھا کہ ایک شخص اپنی جاب پر اپنے کولیگز کی وجہ سے پریشان تھا اس کے لوگ اس سے پریشان تھے اس کے آفس کے لوگ وہ پریشان ہو جاتا تھا لیکن جب اس نے اپنے ایک ایماندار دوست سے بات کی تو اس کو بتایا اس نے اس کے لیے دعا کی کہ خداوند اس کے ارد گرد کے لوگ جو اس کے کولیگز ہیں کام اس کے ساتھ کرنے والے آفس کے اندر ہے خداوند ان کو اور برکت دے حکمت دے دانش دے اس کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ پیش آئیں نفرت نہ کریں سب معیار سب کچھ ٹھیک ہوتا گیا ہم کیا کرتے ہیں نہیں وہ سکول چ سانو اچھی نظر نہیں رکھا جاتا سکول ہی چھڑ دیا وہ ڈیوٹی ہوتے سارے دن تفریح کی گئی ڈیوٹی چھڑ دی آپ برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں بھئی آپ تو روشنی ہے یسوع نے کیا کہا تم دنیا کے تسی روشنی ہو ہم تاریخی کے اندر چمکے تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چھپکے تو یہ کرنے کی ہمیں بڑی اہم ضرورت ہے ہم اس بات کے لیے بلائے گئے ہیں چوتھی بات ہے دوسروں کے منصف نہ بنے کسی کی عدالت نہ کریں ہم سب سے پہلے اگلے بندے کو کمزور دیکھتے ہیں اور اس کے لیے داد کرتے ہیں جدعون کے بارے میں لکھا ہے قضاء کی کتاب کے اندر کہ وہ چھپ کر نہ کیوں جھاڑ رہا تھا خدا کا فرشتہ اس کے پاس آیا اور فرشتہ نے آگے پڑھا کیا کہا ہوگا کیا کہا میں بھائی بتائیے بھائی کی کیا اے زبردست جدو اے زبردست سورما کلام پڑھا کرے اے زبردست کون بول دو اے زبردست بھائیو اے زبردست کیا آپ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں اے زبردست سورما اگرچہ وہ چھپ کر کیوں جھاڑ رہا تھا اگرچہ وہ چھپا ہوا تھا کمزور دل بزدلی دکھا رہا تھا لیکن خدا اس کے فیوچر کے اندر اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کمزور نہیں ہے بزدل نہیں ہے یہ آئندہ دنوں کے اندر ایک زبردست سورما ہے خدا آپ کے مستقبل پر نگاہ رکھے ہوئے کون جانتا تھا فرعون کے گھر میں پلنے والا بچہ جو پانی سے نکالا ہوا ہے یہ ایک دن پوری بنی اسرائیل قوم کو نکال کر لے جائے گا ہاللیلویا وہ جانتا نہیں تھا لیکن خدا جانتا ہے کہ وہ موسیٰ کو استعمال کرنے والا ہے میرے عزیز بہنوں آپ اپنے بچوں کے لیے آپ اپنی زندگیوں کے لیے آپ اپنی فیملی کے لیے آپ اپنے لیے یہ بات بولیں کہ میں زبردست ہو رہا ہوں دبورا نے جو گیت گایا دبورا کے بارے میں لکھا ہے کہ جب میں ماں بن کر اٹھی آپ اٹھیں جب آپ بیٹھے رہیں گے لیٹے رہیں گے سست رہیں گے پھر زبردست سورما کیا نہیں لوٹ وہ نہیں آپ کو دیر ہونا ایک دفعہ ایک سردار جی تورے جانے سن سردار جی نے کھالا ٹپیا سردار جی کو کھالا نہ ٹپیا گیا پورا سردار صاحب دیکھ سردار جی نے بڑا پڑ گیا واہ نہیں جوانی ہے کیا بات سی جوانی دی بڑے بڑے کھانے ٹپ جائیے ہاں پھر انہیں ادھر ادھر دیکھا بھی دیکھا تھا کسی نے نہیں ملو کوئی بندہ لاگے نہیں سیا انہوں نے کہا جوانی کے لیے بھی ہے حال سے آج ایماندار ایسا ہی ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے وہ فیل نہیں کرتا وہ اپنے مستقبل کے بارے میں بھی جانتا ہے اپنے حال میں بھی وہ مشکل میں ہے وہ فیل نہیں کرتا کہ وہ برکت کا وارث ہونے کے لیے بلایا گیا ہے آسمانی باپ برکت دیتا ہے اس کا بیٹا برکت دیتا ہے روح القدس برکت دیتا ہے لیکن وہ برکت سے خالی کیوں برکت سے خالی کیونکہ وہ برکت وہ سمجھتا نہیں کہ میں برکت کا وارث ہونے کے لیے بلایا گیا ہے پترس اگرچہ بعد میں یسوع کا انکار کرتا ہے پر یسوع سے پہلے سے کہہ رہا تھا کہ تو پتھر ہے تو چٹان ہے اگلی بات ہے لوگ ہو سکتا ہے آپ کو رد کریں آپ کو دکھ بھی دیتے ہوں لیکن پھر بھی آپ نے برکت ہی دینی اس کے لیے متی کی انجیل آپ پڑھیے گا آج بہت سارے حالات ایسے ہیں ہمارے ارد گرد عزیزوں میں رشتہ داروں میں ہو سکتا ہے لیکن کلام کیا کہتا ہے متی کی انجیل کا 5واں باب آپ بہت سارے مسائل اور کرائسس کے نیچے ہو سکتے ہیں اور کلام ہمیں اس کے بارے میں نصیحت کرتا ہے 10ویں آیت مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے جب
جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے، ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، تو تم کیا ہوگے؟ مبارک ہوگے۔ اور پھر کیا کرنا؟ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر کیا ہے؟ تم برکت کی بات سننے کے لیے بلائیے، آسمان پر اجر بھی بڑا سا تاج انہوں ہے، بہت بڑا تاج ان کا جو برکت دے رہے ہیں دنیا کو، بہت بڑا تاج ان کا جو دنیا کی تاریکی کے اندر روشنی بن کر چمک رہے ہیں۔ اس لیے جب لوگ ستائیں تو ان کو برکت دے، ان کے لیے برکت چاہیں۔ چھٹی بات ہے خود کو بھی برکت، یہ بڑی بڑی۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے اپنے آپ کو خود کو کوستا ہو، اپنے آپ کو کوسنا مت بھاؤ ہے اپنے آپ کو کوسن والے، میں پیدا ہی نہ ہوں چنگا سے، میں تو ایم ہی ایس گھر چاہ رہا ہوں، ہاتھ دکھا دے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ برکت کی آواز سننے کے لیے بلائے گئے۔ آپ اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں کہ میں اس جگہ پر کیوں ہوں۔ داؤد اس بات کا ایکسپیرینس ہوا، داؤد اپنے آپ کو برکت دیتا ہے۔ داؤد نے جب فیل کیا کہ میں خود اپنی زندگی کے بارے میں پریشان کیوں رہتا ہوں، وہ زبور 42 میں کہتا ہے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے۔ ہم بہت دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ایسی سچویشن کے اندر پھنس جاتے ہیں، اپنی جان سے کہتا ہے اندر ہی اندر بے چین، اندر غم کا گولا پھیرتا ہے، پریشان، اپنی ذات پر کوستے، اپنے اوپر لانتے لاتے اور اسی کیاں میں تے بالکل ہی نہیں، میرا دل کرتا میں انج کرنا، میں وہ کرنا۔ لیکن داؤد کیا کہتا ہے؟ خداوند تو میرے چہرہ کی رونق ہے۔ اس ایکسپیرینس صبح کیا گل ٹھیک نہیں گی، وہ کہتا ہے خداوند ہرنی جیسے پانی کے نالوں کو ترستی، میری روح تیرے لیے ترستی، میں بے چین نہیں ہوں گا، میری جان کیوں گرے، میں جماعت اور عید منانے والی جماعت کے ساتھ جاؤں گا، خداوند کی ستائش اور اس کی پرستش اور اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ ساتویں بات ہے ہمیں اپنے بدن کو بھی برکت دینی، اپنے آپ کو برکت دینی۔ بعض دفعہ ساڑی گورا کو کالا ہے، کالے لوگ جو نا وہ اپنے آپ کو بڑا پریشان سمجھتے ہیں۔ مائیکل جیکسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کالی سکن کا شخص تھا اور اس نے بڑی کوشش کر کے اپنی سکن کو سفید کروایا، اپنی بہت ساری سرجیاں کروائیں تاکہ وہ سفید ہو جائے، گورا ہو۔ لیکن اگرچہ وہ گورا ہو گیا لیکن پھر شکل صورت ویسی نہ رہی جیسی خدا نے بنائی۔ آج بہت سے لوگ ہو سکتا ہے ان کی ناک چھوٹی ہو، میرے ان کو بھی نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے آنکھیں چھوٹیاں ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے ہونٹ موٹے ہوں، کسی کے باریک ہوں۔ وہ چہرے کو جب آئینے میں دیکھتا ہے وہ کوستا ہے اپنے آپ کو، میرے ہونٹ ایسے ہونے چاہیے تھے، میرا چہرہ ایسا ہونا چاہیے تھا، میری آنکھیں ایسی ہونی چاہیے تھی، میرے بال ایسے ہونے چاہیے تھے۔ ہو سکتا ہے کسی کے بال، میرے تو بال پیچھے اٹھ گئے، میرے بنا کہنا پاس سے پیچھے بال اٹھ گئے تھے، میں کہا یار سامنے اگر کوئی باہر کرے، پیچھے باہر کرنا کہنا فائدہ ہے، سامنے کو گل کرے گا تو ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو برکت دیں، آپ اس کی حوالہ پڑھ دیجیے، مثال اس کا 17واں باب اس کی 22ویں آیت، 17واں باب اس کی 22ویں آیت پڑھیے گا تاکہ آپ اپنے آپ کو برکت دے سکتے ہیں۔ آپ برکت کی بات سننے کے لیے بلائے ہیں، آپ اس کو امپورٹنٹ رکھیے گا۔ شادمان دل جو ہے وہ کیا دیتا ہے؟ شفا بخشتا ہے، لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو کیا کر دیتی ہے؟ خشک کر دیتی ہے۔ اگر کوئی افسردہ ہو چہرے دی وجہ نال، بالاں دی وجہ نال، نک دی وجہ نال، اکھ دی وجہ نال اور چیزوں کے بارے میں غور کرتے رہیں، آپ افسردہ رہیں گے۔ لیکن کلام کہتا ہے کہ آپ برکت کے بات سننے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ زبور نویس کہتا ہے خداوند تو میرے چہرہ کی رونق ہے، تو میری ہڈیوں کی تازگی ہے۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ افسردہ دلی ہڈیوں کو کیا کر دیتی ہے؟ خشک کر دیتی ہے، افسردہ دلی۔ لیکن اگر آپ شادمان ہیں، آپ کی ہڈیاں تر و تازہ ہیں، آپ کا چہرے کا نور جو ہے وہ خداوند ہے، اور وہاں پر یہ لکھا ہے خداوند اپنے چہرے کا نور تجھ پر جلوہ کر فرمائے۔ موسیٰ جب خداوند کے ساتھ 40 دن اور رات رہا، جب پہاڑ سے اترا تو موسیٰ سکن کی میں نہیں ہوگی سی کالی، ہاں جی کیسی؟ چمکدار۔ کیسی بہنوں؟ چمکدار۔
اتنی چمکدار تھی, اتنا نور وہاں پہ تھا اس کے چہرے سے, اتنا جلال خدا کا ظاہر ہو رہا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ اس کو نقاب کرنا پڑا. اور یوسف نے بھی کرنا پڑا, موسیٰ نے کہا اگر آپ خداوند کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں, کریمہ نام ملاؤ, آپ کے چہرے کی رونق خداوند ہے, آپ کی سکن ایک دم سے چمکے گی, اس کے اندر گلو آ جائے گا جب آپ خداوند کے ساتھ رہیں گے. آپ کے اندر کی ہڈیوں کی مسجد کی جو ہے خشکی جو ہے وہ خداوند کی حضوری ہے. اور آپ اپنے بدن کو بھر کر دیں, آپ اپنے چہرے پر لانتے نہ لائیں, نہ بولیں اپنے بارے میں, بلکہ اپنے بارے میں, اپنے بدن کے بارے میں شفا کو, برکت کو اور خوشی کو اور اطمینان کو بولیں کہ برکت کے آپ ورث ہیں, آپ کے پاس برکت ہے. آپ اپنے بدن کے لیے برکت بولیں, آپ اپنے چہرہ کے لیے برکت بولیں, آپ اپنے مستقبل کے لیے برکت بولیں. آپ بہت خوبصورت ہیں, یہ آپ کی زندگی کے اندر یہ برکت کے طور پر آ جائے گا. اور آخری بات, باتیں بہت ساری لیکن آخری بات ہے, وہ ہے اپنے خاندان, اپنی ازدواجی زندگی اور اپنے بچوں کو برکت. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے بچے بہت دفعہ وہ سخت دل ہوتے ہیں, باغی ہو جاتے ہیں, بے رحمی کا شکار ہوتے ہیں. ہمارا معاشرہ یہ باتیں اس کو سکھا رہا ہے. لیکن آپ اپنے بچوں کے لیے صبح اٹھ کر دعا کریں, ان کو لے کر دعا کریں, ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کریں. دعا پادری تھوڑا تھوڑا ہے, ہم انتظار میں کرتے ہیں پادری فون کرو آئے گا. آپ کے پاس برکت ہے, آپ اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کریں. میاں بیوی کے لیے دعا کریں. آپ کے مالی مسائل ہیں, آپ اپنے شوہر کے مسائل کے لیے برکت چاہتے ہیں. اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے, وہ دونوں مسائل کے لیے برکت چاہتے ہیں, اور ان مسائل کے اندر خدا کے لیے رکھ کر کہے کہ خداوند اے تیرا, اور یہ ہمارا, ہم اس میں تیری برکت چاہتے ہیں. پھر آپ دیکھیں گا کہ آپ کی برکت اس قدر بڑھ جائے گی کہ آپ کو آپ سے سنبھالے نہیں سنبھلے گی. یہ کلام کہتا ہے کہ تیرے پاس رکھنے کی جگہ نہ ہوگی. جگہ دے تاں رہن دے نا, اسی نہ برکت دینے ہیں تے نہ برکت بنڈن دے ہیں. دے دے خداوند کو دے کر برکت. بچوں کی زندگی میں برکت کو مانگے, ان کی تعلیم, ان کی ایجوکیشن, کند ذہن ہے, یادداشت کمزور ہے, کچھ بھی ہے, آپ ان کو برکت دیں. اور آپ جب دیکھیں گے کہ آپ کی زندگیوں کے اندر برکت آ جائے گی, کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہے, تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے. آپ اس برکت کو بولیں, آپ کی زندگی, آپ کا خاندان برکت سے بھر جائے گا. اپنے گھر کے اندر پھر کر بھی برکت دیا کرے گا. جب گھر پھر دن نہیں پینا بھائی, گھر پھر دن دینا, سونے والی جگہ کو برکت دے, بیٹھک کو برکت دے, کچن کو برکت دے, اپنے ڈرائنگ روم کو برکت دے, مہمان خانے کو بھی برکت دے, جہاں مہمان ٹھہرتے ہیں برکت دے. اپنی چھت پر بھی جا کر کبھی کبھی برکت بولا کرے, تاکہ خداوند آسمان کی برکت کو آپ کے چھت پر سے بھی نازل کر دے. اپنی دیواروں پر ہاتھ رکھ کر برکت دے, کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ آپ کے پاس برکت ہے. آپ جہاں جہاں برکت بولیں گے, جہاں جہاں بھیجیں گے, وہاں برکت آ جائے گی. اپنے بچوں کے لیے خوب دعا کریں, خوب, تاکہ وہ برکت سے بھر جائے. اور یہ آپ کے پاس اختیار ہے. یہ کلام بھی کہتا ہے کہ ہمارے پاس برکت ہے, اور ہمارا یہی ٹاپک ہے کہ برکت کی قوت زندگیوں کو تبدیل کر دیتی ہے. خدا کی فطرت ہے, وہ برکت دیتا ہے. اسے ایمانداروں کو بھی کہا ہے کہ وہ برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے. آئیے ہم ایک دوسرے کے لیے برکت چاہے, اپنے آپ کے لیے برکت چاہے, اپنے خاندان کے لیے برکت چاہے. خدا اسلام کے بس ہم سب کو بڑی برکت بخشے. آئیے دعا کریں, آئیے دعا کریں, ساری بات کریں, آنکھیں بات کریں, دعا کریں. اگر کلام کی سمجھ آئی ہے, کوئی بھائی کوئی بہن دلیری کے ساتھ دعا کرنا چاہتا ہے, اسے سمجھ آئی, اسے برکت ملی کلام کی, وہ ضرور دعا کر سکتے ہیں, وہ ضرور دعا کریں. خدا کے بعد سلامتی کے شہزادے, آپ کی شکر گزاری کر